اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہماری ہومیوپیتھک کلاس شروع ہونے لگی ہے. آج کیا منگل ہے نا؟ آج تو کل یہ تاثر تھا کہ کاربویج ہم ختم کر بیٹھے ہیں، لیکن آج صبح پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے مجھے 2 کاغذ اور پکڑا دیے ہیں. جو میرے نوٹس تھے، جو ان جو مین گدتھا تھا نوٹوں کا بڑا، اس سے الگ پر رہ گئے تھے کہیں. منہ میں زخم جو ایف تھی کہلاتے ہیں، ان میں کاربویج اچھا اثر دکھاتی ہے، مگر اس کا تعلق سارے منہ کی اندرونی ممبرین سے ہے. میں نے بتایا تھا اس میں جو گمز ہیں، مسوڑے، وہ بھی دانتوں کو چھوڑنے لگتے ہیں. سارا اندر کا نظام ڈھیلا سا اور کچا کچا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جراثیم وہاں پلنے کے زیادہ امکانات ہیں. عام طور پر ایسے منہ میں دانتوں کے نیچے کلوں کا آنا اور بعض حصوں کا اپنے دانتوں سے کٹنا ایک طبی بات ہے، اور ایسے بچے جن کے معدے بریک ڈاؤن کر جائیں ان کو ہمیشہ ایف تھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سارا جو معدے کی جھلیوں کا حال ہے وہی منہ کا ہوتا ہے، اور منہ معدے کا آئینہ ہے اصل میں. تو السریشن، گہری السریشن تو نہیں، مگر اگر ڈھیلی ہو جائے اور پھر زخم ہونے شروع ہو جائے منہ پہ تو اس سے ایف تھی ہوتے ہیں. یہ صرف کاربویج کی بات نہیں ہے، بہت سی بیماریوں میں موجود ہے. نقصوامی کا بھی اس میں کام آتا ہے، اور بھی بہت سی دوائیں ہیں، لیکن کالی میور ہے، سیریشیا ہے، یہ سب کام کرتے ہیں. لیکن کاربویج کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ سارے منہ کو آپ کو پہچاننا پڑے گا. اس کے مثلا گلے کے خراب متورم ہوتے ہیں تو اس میں درد اور وائلنس اتنی نہیں ہے، لیکن سپوریٹ کر رہے ہیں گلے. یہ اور کس دوا میں پائی جاتی ہے بات؟ ایک میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے پہلے بھی، یاد ہے بشارت صاحب؟ ہیں؟ نہیں، بیپتیشیا، کوسٹیکم وغیرہ سب میں درد ہوتی ہے، اور بیلاڈونا میں بھی بڑی نمایاں درد ہوتی ہے، فاسفورس میں بھی ہوتی ہے. اکثر گلوں میں درد ہوتی ہے. جہاں گلے کی حالت خراب ہو اور درد نہ ہو وہاں یہ ہے کاربویج کا امکان ہے، اور بیپتیشیا کا. جی کاربویج بتائی ہوگی میرے خیال ہے، کلکیریا کار میں بھی ہو سکتا ہے، کاربویج میں بھی ہے یہ. کیونکہ کاربویج میں بھی یہ سن ہو جانا جلد کا، یہ ایک خاص بات پائی جاتی ہے. اور جہاں جلد کا سن ہونا پایا جائے گا وہاں میوکس ممبرین کا سن ہونا بھی پایا جائے گا، اور وہاں درد کے احساس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اس لیے بعض بیماریوں کا مزاج ہے وہ اگر آپ پہچان لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اس میں گلے کے اندر درد کے احساس میں کمی ہوتی ہے، لیکن بیماریاں ہر قسم کی پنپ رہی ہیں، لیکن ایف سی کے درد میں کمی نہیں ہوتی. وہ جو درد ہے اس کا تعلق سکن سے نہیں ہے، بلکہ زخم ذرا سا گہرا ہو کر جو نرز اندر ہیں سکن کے ان کو محسوس ہوتی ہے درد. اور جو اس کی ہے گلے کے ٹونسلز کی درد، وہ ارد گرد جو باریک جھلیاں ہوتی ہیں اس کی درد ہوتی ہے نمایاں. اس لیے بعض لوکل اسپرے سے اس کو فرق پڑتا ہے. لیکن کاربویج میں ایف ٹی کا آپ یاد رکھیں، اور منہ کا گندا ہونا، اور بلا منہ بریک ڈاؤن ہونا، اور گلینڈز کا خراب ہونا، لیکن نسبتاً درد میں کمی. جگر متورم ہو جاتا ہے، معدہ آہستہ آہستہ زخمی ہو جاتا ہے لمبے عرصے تک ڈھیلا رہ کے. ایک تو اس میں ڈھیلا پن جو معدے کا ہے، ایک دفعہ جو پھول جائے پھر وہ سکڑتا نہیں. اور ایسے لوگوں کے، مردوں ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے جو پیٹ بڑھتے ہیں معدہ ڈھیلا ہونے کی وجہ سے، وہ پھر وہیں ٹھہرتے جاتے ہیں، پھر اور بڑھ جائیں گے. ان کے لیے ڈائٹنگ بھی بڑی مشکل چیز ہے، کیونکہ ایک گولا جو سب سے زیادہ اہم ہے حصہ،
وہاں وہ پھر بھی رہتا ہے، وہ معدے کے پھولنے کی وجہ سے ہے۔ اور اگر آپ ڈکار لے کے اس کو ہوا خارج بھی کر دیں معدے کی تو وہ دوبارہ چوس لیتا ہے ہوا۔ جو معدہ ایک دفعہ پھیل جائے اس کی یہ مصیبت ہے کہ اس وہ الاسٹک ہو جاتا ہے اس سائز میں آ کے، اس کو دبا بھی دیں تو پھر دوبارہ وہ ہوا کھینچتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جب وہ ڈکار لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈکار سے ہوا نکالی ہے، حالانکہ ساتھ وہ زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں اندر، اور بولتے وقت بھی ہوا داخل ہو جاتی ہے ایسے وقت۔ جگر متورم ہو جاتا ہے۔ اعضاء کا ڈھیلے ہونے کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور جو بیماریاں رحم میں ہیں وہ نہایت ہی متعفن بیماریاں ہیں کاربوویج کی، اس کی وجہ سے ڈسچارجز میں پائروجین کی طرح انتہائی تعفن والا مادہ نکلتا ہے۔ سلفر اور پائروجینم تب دماغ میں آئیں گی اگر اس کے ساتھ انفیکشن کی علامتیں موجود ہوں اور بخار ہو اور پرسوتی کیفیات دماغ کو چڑھ رہی ہیں۔ بس یہ ایکیوٹ ڈیزیزز میں سلفر اور پائروجینم اس کی یوٹرس کی گہری بیماریوں سے تعلق رکھتی ہیں، بعض مستقل بیماریوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں، مگر یہاں فرق یہ ہے کہ کاربوویج میں جو بدبو اور گند اندر سے خارج ہو رہا ہے وہ وہیں تک محدود ہے، وہ خون میں بخار نہیں پیدا کر رہا، جس کا مطلب ہے کرونک سٹیٹ ہے، اور جسم پورا ریئیکٹ نہیں کرتا۔ اگر جسم ریئیکٹ کرے گا تو بخار بھی ہوگا۔ بس کرونک سٹیٹ میں آہستہ آہستہ جب یہ ہو تو پھر بعض دفعہ کینسر میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے یہ۔ اس لیے اگر یوٹرس سے بدبودار اخراج نکلیں تو ان کا علاج اسی مزاج کی دواؤں سے جو ہلکا لمبا اثر رکھنے والی ہیں ان سے کرنا چاہیے، اور کاربوویج ان میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کی زیادہ خطرناک صورت ہو تو کاربوینیمیلس کاربوویج سے بہتر ہے۔ بعض رحم گر جاتے ہیں نیچے، ان کے مسلز میں طاقت نہیں رہتی، اس کے لیے بھی یہ سارا مزاج ہی وہی ڈھیلا ہو جانا نظام جسم کا، اس میں یہ بھی کام آتی ہے کاربوویج۔ عام طور پر پلیسنٹا اگر رہ جائے تو اس سے بہت خطرناک تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ڈی این سی کرواتے ہیں شاید اس کو صاف کرنے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا ڈی این سی کے بعد بھی بعض دفعہ مستقل اندر کچھ نہ کچھ حصہ رہ جاتا ہے اور تکلیف رہتی ہے۔ عام طور پر ہومیوپیتھ کے دماغ میں پلسٹیلا آتی ہے، اور کہ پلسٹیلا دو تو وہ نکل جائے گا، لیکن آرنیکا کا بھی اس سے تعلق ہے۔ آرنیکا اونچی طاقت میں دینے سے وہ بعض دفعہ وہ ٹکڑا بچا ہوا جو اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اور کاربوویج کا کیس ہو تو کاربوویج لازم ہے اس میں، کیونکہ پلسٹیلا اور کاربوویج کا مزاج الگ الگ ہے۔ پلسٹیلا میں ہاتھ پاؤں گرم ہیں اور پرخون کیفیت ہے، کچھ بیلاڈونا سے پلسٹیلا ملتی ہے اپنی خون کی علامات میں، لیکن کاربوویج بالکل اپوزٹ چیز ہے۔ اس لیے جہاں کاربوویج کی طرح سلگش نظام ہو اور یوٹرس جیسا کہ ابھی میں بیان کیا ہے بیماریاں ہیں، لمبا چل رہی ہیں، ان کے خلاف ریئیکشن نہیں پیدا ہو رہا، تو وہاں یہ جو اس کا پلیسنٹا کا بچا ہوا گند نکالنے کے لیے کاربوویج بہت مؤثر ہے۔ جب یہ کام کرتی ہے تو بہت تیزی سے کام دکھاتی ہے وہاں، کیونکہ وہ موجود ہے تکلیف، یوٹرس کو احساس نہیں ہے، جب ایک دفعہ پیغام مل جائے تو پھر سڈنلی ریئیکٹ کرتا ہے، اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ پلسٹیلا وہاں کام نہیں کرے گی۔ میں کئی دفعہ خود بعض مریضوں میں لمبا عرصہ کوشش کر بیٹھا پلسٹیلا یہ دوائیں فائدہ نہیں ہوا، لیکن ان کی علامتیں جن کی کاربوویج کی علامتیں نکلیں ان میں کاربوویج کام دکھاتی ہے۔ تو بہت زیادہ امراض کے نام سے نہیں بلکہ مریضوں کے مزاج سے بیماریوں یا شفا کا تعلق ہے۔ امراض کے نام بھی لازم یاد رہنے چاہیے، کیونکہ ان ناموں کے حوالے سے پھر مزاج کو دیکھا جائے تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے علاج۔
ورنہ محض مزاج کی تلاش کافی نہیں ہے. وہ اتنا لمبا جھگڑا ہے کہ سینکڑوں مزاج ہیں. اب کہاں کہاں مزاج ڈھونڈتے پھریں گے. اس لیے کہنا غلط ہے کہ صرف مزاج پہ جاؤ. اگر مزاج معلوم ہے تو پہلے مزاجی دوا، اور اس کے بعد پھر اس کے سائے میں چھوٹی دوا بھی چلتی ہے. لیکن اگر مزاج پر ایسا عبور نہیں ہے کہ ہر مزاج کو فوراً پہچان لیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے کچھ دوائیں جو نمایاں کام کرتی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اور ان کو پھر مزاج کے حوالے سے چھوٹے کمپارٹمنٹس میں ڈال دیں. یہ پلسٹیلا کے یعنی پلیسنٹا کو نکالنے کے لیے آرنیکا، پلسٹیلا، سلفر بعض دفعہ، اور پائروجینم بھی اگر اس کے نتیجے میں ایکٹیو بخار ہے اور گندگی ہے، اور پھر کاربو اینیمیلس. تو ان کو اگر آپ الگ الگ کر کے مزاج کو پیش نظر رکھیں تو بڑی جلدی پھر اصل دوا تک رسائی ہو جاتی ہے. دودھ کم ہوتا ہے. دودھ کم ہونے کی بہت سی ٹکسالی کی دوائیں کتابوں میں ملتی ہیں، اور اسٹیلا بھی ان میں سے ہے. لیکن عمومی کمزوری مسکولر جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، کاربوویج کا ڈھیلا ڈھالا کیس، اس میں بعض دفعہ دودھ کم ہونے سے میں کاربوویج بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. اور اس میں کاربوویج میں جب دودھ کم ہو تو بخار کی علامت بھی پائی جاتی ہے بسا اوقات. یعنی اخراجات رکنے سے جو جسم کے اندر بے چینی اور درد دکھ سا محسوس ہوتا ہے، بخار کی کیفیت ہوتی ہے. وہ بہت سی دوائیں ایسی ہیں جہاں اخراجات رکنے سے متفرق کیفیات پیدا ہوتی ہیں، وہ میں ذکر پہلے کرتا چلا آیا ہوں. برائونیا میں بھی دودھ رکنے سے تکلیف بڑھتی ہے، لیکن برائونیا میں نے دیکھا ہے یہ گٹھلیاں پیدا کرتا ہے. اگر دودھ رک جائے اور اس کا صحیح علاج نہ ہو تو بریسٹ میں ٹیومرز کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کینسرس ہو. بعض اور دواؤں میں بھی ٹیومر کی ٹینڈنسی ہے. یہ جو ہے کاربوویج، اس میں ہلکا سا بخار ساتھ ہوتا ہے، اور اگر مزاج عموماً ڈھیلا ہو جیسے کہ میں نے بیان کیا تو فائدہ دے گی. نہیں، ہر جگہ نہیں. پائروجینم کا خصوصیت سے ایسے بخاروں سے تعلق ہے. اس کا مزاج پائروجینم کا بھی سمجھنا ضروری ہے نا، جس میں ٹاکسن دماغ پہ چڑھے اور ریونگ اور ویسا پاگل پن پیدا کرے جیسے پرپل فیور میں عورتوں میں دکھائی دیتا ہے. وہ پائروجینم کا خاص مزاج ہے. اور سڑا ہوا گوشت کھانے سے جو لوگ پاگل ہوتے ہیں ان کی بھی اسی طرح کی بہکی باتیں ہوتی ہیں. کچھ وائلنس بھی پائی جاتی ہے، کچھ شدید بے چینی، نیند میں بھی ہر وقت بے چینی. تو پائروجینم کا مزاج اگر معلوم ہوگا، دکھائی دے گا، تو پھر وہ اینٹی سیپٹک ہے. اور ٹائیفائڈ میں اس لیے اس کو روٹین میں استعمال کراتا ہوں کہ نسخت میں لیا تھا حضرت مسلم موعود سے، کہ ٹائیفائڈ کا جو مزاج ہے بخاروں میں وہ بہت ملتا ہے ان پرسوتی بخاروں سے. اور اسی قسم کے دماغ بہکا ہوا اور نیند میں بے چینی اور مختلف قسم کی مریض بکواس کرتا رہتا ہے، اس میں یہ مفید ہے پائروجینم. کالی کھانسی کے آغاز میں یہ اچھی ہے. اور عموماً جو کھٹ کرنے والی کھانسیاں ہیں ان میں یہ بے اچھی دوا ہے کاربوویج. لیکن آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا بعض دواؤں سے کھٹ کرنے والی جو کھانسی ہے، جو کھڑ نکلی، کچھ آرام آ گیا پھر کھڑ ہوئی پھر نکلی، اس کو ٹھیک کرنا بعض دفعہ مضر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں خشک خوفناک ہیکنگ کاف جو ہلا دیتی ہے ڈھول کی طرح، چھاتی بجتی ہے اور چین نہیں ملتا. اور وہ جو بے چینی ہے وہ رفتہ رفتہ یوں لگتا ہے جیسے وہ ایگزیما سا بن گیا اندر، اور اندر کی جو سرفیسز ہیں وہ سوج سی گئی ہیں.
اور اس میں پھر کھانسیں تو پہلے شروع میں کھانسنے سے کچھ آرام آتا ہے، ذرا ایسی کیفیت جب بڑھ جائے تو کھانسنے سے آرام نہیں آتا، کیونکہ وہاں پہنچتا نہیں آدمی، جیسے سوجی ہوئی جگہ پہ کھجلی کرنی ہو تو اندر نہیں پہنچتا اس کا اثر، ویسے کھانسی میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں رسٹاکس 200 بعض دفعہ میجک اثر دکھاتی ہے، جہاں کھجلی ہے جو ہٹ ہی نہیں رہی اور کھانسنے کے باوجود کھجلی تک آپ کی کوشش کا اثر نہیں پہنچ رہا، وہاں رسٹاکس اس کو ٹھیک کرے گی، اور عام طور پر اس کے بعد کچھ وہ بلغمی کیفیت بحال ہو جاتی ہے پھر کچھ دیر کے لیے، اور وہ ہیپر سیلف سے اگر ٹھیک کی جائے تو وہ اللہ کے فضل سے پھر وہ ہیکنگ کاف میں نہیں بدلتی۔ اس میں جو دمے کے دورے ہیں، اکثر دمے کے دورے تو آپ کو علم ہے، پہلے میں بتا چکا ہوں، رات کے وقت زیادہ ہوتے ہیں اور اچانک آتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کو سونا میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس میں ایک چیز ایسی ہے جو عام طور پر جہاں تک میرا علم ہے ہومیوپیتھ اس سے خاص فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مریض ہیں جو کچھ لمبے عرصے بیمار رہنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں شریول سے ہو جاتے ہیں، پنجے سے بن جاتے ہیں، اور ویسے باقی جسم پہ نہیں ہے وہ احساس۔ ہاتھ پاؤں خاص طور پر سکڑ سے جائیں، مرجھا جائیں تو کاربوویٹ چوٹی کی دوا ہے ان کی، لیکن لمبا عرصہ کھلانی پڑے گی، چند مہینے یا وقفے سے بے شک سال تک دیں، کیونکہ یہ گہری اندرونی کمزوریوں کے نتیجے میں ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ پھر اپنے اثر دکھاتی ہیں۔ ناخنوں پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، سارا ہاتھ ہی شریولڈ سا ہو جاتا ہے۔ ناخنوں کے متعلق میں آپ کو کبھی بتاؤں گا آئندہ انشاءاللہ۔ ناخنوں سے بھی بہت سی بیماریوں کی پہچان ہوتی ہے۔ بعض مریضوں میں نے دیکھا ہے اگر ان کے رائٹ سائیڈڈ بیماریاں کرونک ہو جائیں تو ان کے ناخنوں کے اوپر، خصوصاً انگوٹھے پر، بعض دوسری انگلیوں پر بھی رائٹ سائڈ پہ قریباً وہیں رج آتی ہے جہاں بیماری کی لائن چل رہی ہے، اور اگر لیفٹ سائڈ کی بیماری ہو تو لیفٹ سائڈ پہ اوپر سے نیچے انگوٹھے کے بائیں طرف ویسی رج مل جائے گی آپ کو، اور اسی طرح رج کا فاصلہ باڈی کے فاصلے کے مطابق اپنی جگہ بدلتا ہے، اور جب آپ ہومیوپیتھک علاج کریں اور شفا ہو تو کچھ عرصے کے بعد حیران ہوں گے کہ کوئی رج باقی نہیں رہی۔ اس لیے یہ خیال کہ یہ وہم ہے اور رج جو ہے وہ اتفاقاً ہو جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ناخن بھی بہت زبردست آئینہ ہیں بیماریوں کا، اور گہری لمبی بیماریاں، کرونک بیماریاں ناخنوں پر ضرور اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے ناخن اگر صحت مند دکھائی دیں تو تسلی ہو جاتی ہے کہ مریض ٹھیک ٹھاک ہے۔ انیمیا بھی ناخنوں سے پہچانا جاتا ہے، ناخن پر سفید سپاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی علامتیں ہیں اندرونی تبدیلیوں کی۔ تو ناخن اگر پنک، ہیلتھی اور بھرے رہیں، برابر ہوں، اسموتھ ہوں، تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ اسی طرح بعض بیماریاں بالوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ بالوں میں اگر خشکی سی اور لیک لسٹر بال جس کو کہتے ہیں، ان میں چمک نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مریض ہے کوئی، اس میں کچھ گہری بیماریاں اثر کر رہی ہیں۔ بعض دفعہ بالوں کے کنارے پھٹنے لگتے ہیں، اور جہاں صحت اچھی ہو وہاں بال بہت خوبصورت اور اچھے رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہی حال مرغیوں میں ان کے پروں سے پتہ چلتا ہے۔ مرغیاں پالنے کا ہمیں شوق رہا بچپن میں، ابا جان کو بھی شوق تھا، تو جو مرغی بیمار ہو اس کے پر فوراً بتا دیتے ہیں کہ بیمار ہو گئی۔ جو صحت مند ہو اس کے پروں میں ایک خاص چمک، اور سوری مجھے جو کھانسی ہوئی ہے بولنے سے تھوڑی سی ہو جاتی ہے، پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے کل نزلہ ہو گیا تھا، اور نزلہ جب تیز ہونے لگا تو مجھے خطرہ ہوا کہ اب ڈاکٹر صاحب نے نماز میں دیکھنا ہے تو کہیں گے لو جی یہ بھی گیا۔ تو میں نے پھر بیسیلینم اور انفلوئنزینم یہ کھائی، تھوڑا سا فائدہ ہوا اور پھر دوبارہ شروع ہوا۔
پھر میں نے دوبارہ کھا لی. عام طور پر میں بتاتا ہوں کہ دن میں ایک دفعہ، کتابوں میں اسی لکھا ہوا 2-3 دن کھایا پھر چھوڑ دیا. لیکن جب ضرورت پڑے تو پھر ایک دفعہ کا فارمولہ نہیں چلتا. 3 دفعہ کل کھائی اور رات تک نزلہ ٹھیک ہو چکا تھا بالکل. اب وہ نزلہ جو ہے مجھے دیکھیں نا، کوئی میں نے نہیں پہنچا، کچھ قطرہ نہیں گرا. حالانکہ عام طور پر ہفتہ 10 دن تک یہ نزلہ چلتا ہے، پھر بلغم بنتا ہے، پھر اور مصیبتیں. تو کچھ جو ٹینڈنسی تھی بلغم بننے کی، اس میں نے فاسفورس 30 کھائی ہے اور بہت نمایاں فرق پڑا ہے. لیکن ابھی اندر چونکہ کچا کچا ہوتا ہے، اس کے مادے جو ہیں وہ تیزابی مادے ہوتے ہیں، اس لیے جب بولا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے خراش پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ حال نہیں ہے جو ایلوپیتھک علاج سے ہوتا ہے. نزلے میں کر کے آپ کو پتہ ہے نا کتنی دیر مصیبت پڑی رہتی ہے. اینٹی بایوٹکس دے دیں تو اور مصیبت، جگر کا ستیہ ناش. ٹانگیں بھی رفتہ رفتہ مرجھاتی ہیں، پھر کلائیاں مرجھانے لگتی ہیں. تو ہاتھوں سے جس طرح کیوپرم کا تشنج جو ہے ہاتھوں سے شروع ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ مرگی کے دورے میں جہاں ہاتھوں سے انگلیوں سے تشنج ہو وہاں کیوپرم ضروری ہے دینا. اس طرح اس کی ویدرنگ یعنی مرجھا جانا اور سکڑنا اس کا پاؤں اور ہاتھوں سے اور پھر رفتہ رفتہ کلائیوں اور ٹانگوں میں اس کا اثر ہونے سے پہچانا جاتا ہے. خوابیں اس کی عام طور پر آگ لگنے کی، چوری کی اور حادثات کی. اور ایسے واقعات کاربوویج کی علامتیں پیدا کر دیتے ہیں. عجیب اتفاق یہ، یعنی کاربوویج کے مریض کو حادثات کی خوابیں آئیں گی، آگ لگنے کی خوابیں آئیں گی، اچانک چوری ہو گئی. اور اگر کسی کے گھر خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہو، چوری ہو گئی ہو یا اور حادثہ پہنچا ہو اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے وہ بیمار ہو جائے، تو وہ بیماریاں جو اس کے بعد رونما ہوں ان کا کاربوویج سے تعلق ہے. اس کو پھر خوابیں نہیں آئیں گی اس کی، وہ ایک واقعہ ہو گیا ہے جس نے اس پہ اثر ڈالا ہے. تو معلوم ہوتا ہے بعض چیزوں کے خوف بعض دلوں پہ زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کسی بچپن کے واقعہ سے کسی بات کو سننے سے وہ سب کانشیس میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب بیماری آئے تو چونکہ ایکسائٹ ہو جاتا ہے دماغ سوتے وقت. اکثر بیماریوں کے جو تعفنات ہیں وہ دماغ کو پریشان کرتے ہیں، ہیجان پیدا کر دیتے ہیں. تو جہاں جہاں جو تصویر دبی بیٹھی ہے وہ ابھر آتی ہے. اور یہ جو خوف ہے جب واقعتاً رونما ہو چیز، تو چونکہ پہلے سے خوف موجود ہے اس لیے یہ وہ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جس کا اس سے تعلق ہے. اور اس میں کاربوویج ان باتوں میں نمایاں ہے. اور کاربوویج دینے سے اگر اور علامتیں زیادہ نہ ہوں اور پتہ ہو کہ تعلق ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ بہت جلدی اس کو شفا نصیب ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے. میں نے آپ کے لیے کاربن کافی اکٹھی کر لی ہے، اور بھی آگے کاربن چلے گی، پھر کیلکیریا کارب آئے گا، پھر وہ آئے گا نیٹرم کارب ہے. اور کون سے کارب اکٹھے کیے ہوئے میں نے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، کاربن سلف بڑی اہم دوا ہے ایک. اور برائٹا کارب ہے، اور اینٹیمو ہیں. کالی کارب تو ہو چکا پہلے. کاربونس ابھی میں شروع کرنے لگوں. کاربو اینیمیلس کاربوویج کی ہی تصویر ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک. کاربو اینیمیلس میں بیماریوں کا کینسر میں تبدیل ہونا زیادہ دکھائی دیتا ہے بنسبت کاربوویج کے. کاربوویج میں آہستہ آہستہ بیماریاں بن کے ایک مقام پر مستقل ٹھہر بھی جاتی ہیں، آگے نہیں بڑھتی. کینسر بھی ہوتا ہے مگر کم. لیکن کاربو اینیمیلس میں زیادہ احتمال ہے، اس لیے اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اور اس کا فرق
کاربوویج سے مشکل ہے کچھ، کیونکہ بہت مزاج ملتے ہیں، لیکن جہاں کچھ وائلنس آگے بڑھ جاتی دکھائی دے وہاں بہتر ہے کہ کاربو اینیملس کو پہلے شروع کر دیا جائے۔ کمی خون کے مریض، کرونک انیمک پیشنٹس جن میں دفاع کی طاقت نہ رہی ہو، ان کے چہرے بھی پیل ہوتے ہیں اور مستقل کرونک کمی خون کے آثار ان میں ظاہر ہوتے ہیں، ان میں کاربو اینیملس اچھی دوا ہے۔ اسی طرح وریدوں کی امراض یعنی وینز کی، جس طرح کاربوویج میں پائی جاتی تھی، غدودوں میں اس کے بھی سختیاں جس طرح کاربوویج میں پیدا ہوتی ہیں، سختیاں بنتی ہیں، گٹھلیاں بن کے پھر وہیں بیٹھ جاتی ہیں، پھر اور بیماری ہے، پھر اور بڑھ گئیں اور وہ مستقل طور پر گٹھلیاں قائم رہتی ہیں۔ یہ گٹھلیاں جو ہیں یہ کاربو اینیملس میں کینسر بننے کا زیادہ احتمال ہے۔ ایسے وریدوں کی بیماریاں یا گٹھلیوں کی جن میں پیپ نہ بنے اور لٹکتی رہیں، یہ ایک اور بھی آپ کو بتائی تھی میں نے دوا، وہ کون سی تھی یاد ہے؟ ہاں نہیں، خدا خوف بھی کریں ساتھ، بیلڈونو تو فوری دوا ہے، میں کرونک بات کر رہا ہوں۔ بیلڈونو تو آنی جانی آنن فانن والی دوا ہے۔ ہیں؟ نہیں نہیں، اور کوئی تک لگائیں۔ ایسکولس وینز کے حوالے سے میں نے واضح طور پر سمجھایا تھا کہ اس کے پائلز بھی پھولے ہوئے نیلے سے لگتا کہ بس اب پیپ بنی کہ بنی، لیکن نہیں بنتی، اور ویریکوس وینز کی اسی لیے وہ بڑی اہم دوا ہے۔ ایسکولس کی اور کیا باتیں تھیں؟ بعض لوگ اس کو آنکھوں کے پائلز کہہ دیتے ہیں، آنکھوں کی سرخی اور اس کا دباؤ اور پھر ہوتے چلا جانا اور کبھی ٹھیک نہ ہونا، یہاں تک کہ مستقل جوز بن جائے، اور اس کی آنکھوں کی متعلقہ بیماریاں پھر ہوتی ہیں، وہ ایسکولس میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں۔ بس اس لحاظ سے یہ ایسکولس دکھائی دیتی ہے کاربو اینیملس۔ وینز کے تعلق میں اس کا مزاج ایسکولس سے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے، مگر باقی باتوں میں بہت فرق ہے، اس لیے کوئی شخص اس کو ایسکولس سے ملا نہیں سکتا، الگ الگ نمایاں کھلی کھلی الگ الگ علامتیں ہیں۔ ایک مرض جہاں انگلستان میں بہت پایا جاتا ہے وہ ہے رحم کی گردن کا کینسر، اور اس کے متعلق کئی دفعہ پروگرام چلتے ہیں کہ ساری عورتیں ہمیشہ چیک کروائیں، اور وہ بڑا خطرناک کینسر ہے، سنا وہ رحم کے کینسر کے مقابلے پر زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو گردن کا ہے۔ ٹھیک بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں ہاں، کیوں؟ ہاں سوائے وہ کیوں زیادہ خطرناک، اس میں کیا خاص بات ہے؟ نہیں یہ بات نہیں، میں نے تو یہ پڑھا تھا اسی آرٹیکل میں کہ یہ کینسر بعض دفعہ اس کو ڈاکٹر ریموول، ابھی رحم میں نہ بھی پھیلا ہو تو رحم کے ریموول کا بھی نہیں دیتے مشورہ، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک ریئیکٹ کر کے جلدی جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلتا ہے پھر، اور ریڈیشن اور کیمیکلز کو علاج کے دوسرے کینسر پہ بھی نسبتاً جلدی اثر پڑتا ہے، اس پہ نہیں پڑتا، ہاں ریموول بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ بہت اچھی دوا ہے کاربو اینیملس، اس لیے اگر اس کی علامت ہے رحم کی گردن میں زخم پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لیکوریا ضرور جاری ہوگا، جہاں بھی رحم میں زخم ہو کچھ نہ کچھ لیکوریا کی علامتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس میں جلن بہت ہوتی ہے، کاربو اینیملس کا جلن سے بہت تعلق ہے، اور کاربوویج میں بھی جو جلن ہے مگر وہ اندر جلن ہوتی ہے باہر ٹھنڈ ہوتی ہے، یعنی معاف حصے میں جلن ہوتی ہے۔ اور آپ کو یاد رکھنے میں آسانی کی خاطر میں بتاتا ہوں کہ کوئلہ جلتا ہے اور جلاتا ہے تو کوئلے میں جلن ضروری ہے، لیکن جتنا کوئلے سے دور ہٹیں گے ٹھنڈ ہوگی،
تو اس لحاظ سے اندر جہاں کوئی تکلیف ہے وہاں جلن ہوگی، اور اس کے رد عمل میں اپوزٹ سائڈ پہ یعنی جلد کے کناروں پر سردی کا احساس زیادہ، یہ کاربو اینیمیلس میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور یوٹرس کی جو گردن ہے اس کو کیا کہتے ہیں، نہیں انگریزی میں نہیں، اردو میں یا کوئی اصطلاح ہے اس کی شاید، فم کیوں جی فم رحم یا جو بھی نام ہے، لوگوں کو پتہ تو لگ ہی جائے گا کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کو اس میں بہت نمایاں اہمیت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جہاں علامتیں ظاہر ہوں فوراً بلا تاخیر کاربو اینیمیلس شروع کرا دینی چاہیے، کیونکہ جب لیٹ ہو جائے پھر یہ کینسر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ گٹھلیاں میں نے بتایا نا جگہ جگہ، اس میں ایک بات خاص یہ ہے کہ تخلیقی توازن بگڑ جاتا ہے، جہاں جو چیز ہونی چاہیے وہاں وہ نہیں ہوگی، جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہڈیوں میں بعض جگہ کمزوریاں اور بعض جگہ زیادہ ہڈی اگنی شروع ہو جائے گی، وہاں ایکسٹوسس جس کو کہتے ہیں، ایکسوسٹوسس، ہاں ایکسوسٹوسس، وہ اس کا اس سے تعلق ہے۔ لیکن اس میں کیلکیریا کارب میں وہ بہت نمایاں ہے۔ اس میں بھی اس کی ایک عام علامت ہے کہ تخلیقی نظام لگتا ہے بگڑا ہوا ہے، کسی جگہ کسی حصے نے زیادہ زور دکھا دیا ہے، کسی جگہ کم دکھا دیا ہے۔ اور کینسر کی جو ٹینڈنسی ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اصل میں کینسر کا نام ہی تخلیقی نظام کے بگڑنے کا ہے۔ یہ ٹینڈنسی ہر بیماری میں پائی جاتی ہے اس میں، اس لیے اگر یہ نظر آئے عجیب سی حرکتیں جسم کی، وہاں کاربو اینیمیلس فوراً شروع کرانی چاہیے تاکہ مزاج ٹھیک ہو جائے، پیشتر اس کے کینسر بنے۔ حیض عموماً جلدی، لمبا اور کوپیس، بہت زیادہ۔ کاربو اینیمیلس میں ایک ایسی علامت ہے جو عام طور پر ہومیوپیتھ سیپیا سے اتنا زیادہ باندھ چکے ہوتے ہیں کہ سیپیا کے سوا اور دماغ میں آتا ہی کچھ نہیں۔ وہ ہے ناک پر براؤن کاٹھی جو یہاں تک اثر دکھاتی ہے۔ اس کا تعلق عموماً رحمی خرابیوں سے، جگر کی خرابیوں سے بھی ہے۔ رحم کی خرابیوں سے اس طرح ہے کہ اکثر بچوں کی پیدائش کے بعد یا کوئی اندرونی تکلیف کہ کسی اندرونی تکلیف کے بعد عورتوں کو چہرے پہ یہ علامت آ جاتی ہے، ایک ونگ سا بن جاتا ہے، ناک سے شروع ہو کر کاٹھی سی پڑی ہوئی یہاں تک۔ اور وہ سیپیا کے متعلق اتنا لکھا ہوتا ہے کتابوں میں کہ یوں لگتا ہے کہ سیپیا دی اور وہ گیا، اور میں تو سیپیا دے دے کے تھک گیا ہوں۔ بہت کم کیسز میں سیپیا نے وہ اثر دکھایا ہے، کیونکہ سیپیا کا ایک اور مزاج ہے، جب تک وہ نہ ہو اس وقت تک یہاں بھی اثر نہیں دکھاتی۔ سیپیا کے مزاج میں اس پہلو سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، سیپیا کا مزاج ایک بالکل خاص اور نمایاں مزاج ہے۔ وہ اگر موجود ہو تو سیپیا جسمانی اثر یقیناً دکھاتی ہے، ورنہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ وہ ہے کہ عورت نسبتاً پتلی اور اپنوں سے اجنبیت اور محبت کی کمی، خصوصاً خاوند سے اور بچوں سے بعض دفعہ نفرت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی عورت کو بچوں سے نفرت ہو رہی ہے، خاوند سے تو خیر کوئی بات نہیں، قابل قبول ہے، لیکن بچوں سے نفرت یہ کوئی عجیب بات ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ ایسی عورت کو یہ سیپیا کی مریض ہے، اس کے کولے بھی تنگ ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ پریگننسی میں تکلیف پہنچنے کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ سیزیرین کرایا جائے، اور پوری طرح وہ نیم مرد نیم عورت کے درمیان چیز ہے ایک قسم کی، اور اس کے گہرے ریئیکشن اندر اسی قسم کے ہیں کہ مرد سے بعض دفعہ کوئی توجہ نہیں پیدا ہوتی، لیکن بعض تو بگڑے ہوئے مزاج ہیں، وہ عورتوں کی طرف رجحان رکھتی ہیں بعض عورتیں، لیکن اس میں وہ نہیں ہے، کسی طرف بھی نہیں ہے، پھٹا جیسا بس اپنا الگ آرام، کوئی تعلق نہیں۔
ایسے مریضوں میں اگر یہ ظاہر ہو کاٹھی تو وہاں یہ کام کرے گی، لیکن آپ کاٹھی دیکھ لیں تو اور یہ شدپی سے کبھی نہیں کام کرتی، اور یہ عام بیماری ہے۔ یہ بہت سی عورتوں میں بیچاریوں میں جب وہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ خرابیاں اندر ایسی پیدا ہو جاتی ہیں، بعض دائیوں کی وجہ سے، بعض اور انفیکشنز کی وجہ سے، اور ساتھ ہی جگر پہ اثر ہو جاتا ہے، اس وقت یہ کاٹھی نکلتی ہے۔ اور میں نے جب غور کیا سیپیا میں، جب مجھے کچھ فائدہ نظر نہیں آیا جتنا ہونا چاہیے تھا، بہت کم اس سے، تو میں نے پھر انالیسس کرنا شروع کیا۔ تو عجیب بات دیکھی ہے کہ بہت سے ایسے کیسز جہاں پیدائش کے وقت کچھ انفیکشن کا، کچھ سیپٹک ہونے کا خطرہ تھا، اور اس زمانے میں اینٹی بایوٹکس استعمال کرائی گئیں، اس کے بعد یہ زیادہ آثار ظاہر ہوتے ہیں چہروں پہ مستقل داغ کے، جس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اینٹی بایوٹکس جگر کی خرابی اور رحم کی خرابی کو کنیکٹ کرنے میں وہ کام کر گئی ہیں، اور پھر یہ تصویر ابھرتی ہے۔ اس میں ایک دوا جو کافی مؤثر ہے، مگر اس کی وہی مزاج، اس کا نرم ڈھیلا ڈھیلا کینسر کی طرف ٹینڈنسیاں، وہ کاربو اینیمیلس ہے۔ کاربو اینیمیلس اس کاٹھی کو بھی اگر وہ ٹھیک کرے گی تو کاٹھی کو صاف کر دیتی ہے۔ ڈراؤن خواب کاربو اینیمیلس میں نمایاں ہیں۔ گدی کا درد، پیچھے درد بیٹھ جانے والا، بدبودار اخراجات تو ایک عام بات ہے، کاربو ویج کی بھی اور اس کی بھی، سب میں کام مشترک ہے۔ ہونٹ اور کلے وغیرہ پہ کہیں نلاہٹ سی پائی جائے، بعض دفعہ یہاں بھی آنکھوں کے نیچے بھی نلاہٹ سی پائی جاتی ہے، اور یہ نیلگوں ہونا ہونٹوں وغیرہ کا، یہ معلوم ہوتا ہے بہت گہری تکلیف ہے، اور اس میں کاربو اینیمیلس بہت اہم دوا ہے۔ حمل کی متلی بعض دفعہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی، اور مجھے بھی کافی مشکل پڑتی ہے، بعض عورتوں میں بالکل لگتا ہے کوئی دوائی ملے گی نہیں ہومیوپیتھی میں۔ اس وقت اس لیے نہیں ملتی کہ ساری دماغ میں یاد نہیں رہتی کہ اس علامت کی یہ ہے، اس علامت کی یہ ہے۔ اب یہ کاربو اینیمیلس کا عمومی مزاج اگر ہو تو یہ حمل کی متلی کی بہترین دوا ہے، بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اگر آپ اتفاق سے پہچان جائیں کہ یہ مریضہ اس مزاج کی تھی، اس کی ہسٹری جانتے ہوں، ورنہ میرے لیے مشکل ہے، خطوں پہ لوگ کہتے ہیں، اب بیسیوں کے ایسے آتے رہتے ہیں متلی حمل کی، اب یہاں بیٹھے کیا پتہ کہ کون سی حمل کی دوا، حمل سے تعلق رکھنے والی کون سی دوا کام آئے گی۔ تو یہ جو سن رہے ہیں ان کو خیال خود رکھنا چاہیے کہ متلی کی دواؤں میں ایک یہ بھی دوا ہے۔ ہک ورم کے متعلق بتا چکا ہوں آپ کو میں، کاربو اینیمیلس کا ہک ورم بتا چکا ہوں نا پہلے، ہاں بتایا تھا کہ ورمز، اس کے بعد دوسری ورمز کی باتیں بھی شروع ہوئی تھیں۔ کاربو اینیمیلس ہک ورم کی اہم دوا ہے، بعض ڈاکٹر تو اس کو بہت کلیم کرتے ہیں کہ ہک ورم کی یہ گویا کہ اسپیسیفک ہے۔ میں نے آپ کو اسی ضمن میں ہک ورم کا کہنے کے بعد پھر سٹینم کا بتایا تھا، سیباڈیلا کا بتایا تھا، یاد آ گیا نا؟ کاربو ویج کے سلسلے میں میں نے کاربو اینیمیلس کا ذکر کر دیا تھا۔ چلیں جی، یہ تو ختم ہو گیا، کاربو اینیمیلس بھی اور کاربو ویج بھی۔ کاربو اینیمیلس اس لیے جلدی ختم ہو گئی ہے کہ کاربو ویج سے بہت ملتی ہے اکثر صورتوں میں، وہ یاد ہوگی تو یہ بھی ساتھ یاد ہوگی۔ اب جو دوا ہے وہ ہے کیلکیریا کاب، بہت اہم دوا ہے، یعنی ایسی ہے کہ یہ لازماً ہر ہومیوپیتھ کے پاس موجود رہنی چاہیے، اور اس پہ عبور ہونا چاہیے، کیونکہ روزمرہ کی بیماریوں میں اور پھر گہری بیماریوں میں بھی یہ بہت کارآمد ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ زندگی کی تعمیر میں دو ایلیمنٹس نے بڑا نمایاں حصہ لیا ہے، ایک سلیکون بھی ہے لیکن اس کو چھوڑ کر میں اس کو بھی اگر شامل کریں تو تین کہیں گے، ایک ہے کاربن، ایک ہے کیلشیم، اور ایک ہے سلیکون۔
कैल्शियम सिलिकॉन दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। मिट्टी में जो नेचुरल एलिमेंट पाया जाता है वो सिलिकॉन है, और सिलिकॉन इंसानी तामीर में बहुत असर रखता है। और जो इसका पत्थर होता है, चकमाक वगैरह, इसमें सिलिकॉन पाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सिलिकॉन पाया जाता है। तो सिलिकॉन के असरात ज़्यादातर डिफेंसिव सिस्टम पे पड़ते हैं, और उससे जब मैं दूसरे बात सिलिकॉन के मजमून बताऊंगा तो फिर आपको पता लगेगा कि इसका दायरा इंसानी ज़िंदगी में कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होता है। कैल्शियम का ज़ाहिर बात है हड्डियों से, दांतों से और आँखों की तामीर से और इसी किस्म की जो कार्टिलेजेस हैं मुख्तलिफ, उनसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। और कार्बन का तो तमाम फ्लैश से, तमाम उज़लात से, और ये तीन जो बुनियादी तामीरी ईंटें हैं इंसान की, ये तीन दवाएं उनमें हैं, बहुत नुमायाँ। जहाँ दो इकट्ठी हो जाएं वहाँ ज़ाहिर बात है कि बहुत गहरा असर करने वाली दवा बन जाएगी, लेकिन उसकी मुश्किल फिर यह पड़ती है कि उनकी पहचान मुश्किल हो जाती है। मसलन कार्बोनियम सल्फ में आपके लिए रखी है, वो भी जहन में, वो भी पढ़ाऊँगा। अब उसमें सल्फ़र भी एक बहुत अहम दवा है, मगर तामीर में नहीं बल्कि ग्लैंड्स पर असर के लिहाज से। अब सल्फ़र और कार्बन जब इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया की तकरीबन हर बीमारी दिखाई देने लग जाती है। अब आप किस किस चीज़ को याद रखेंगे, इसलिए वो मैं अमूमन यही कहता हूँ कि तफसील से याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाज़ मिजाज या आपको याद रहें, अगर वो मिलें और तजादात नज़र आएँ तो ये दे दें, वरना या सल्फ़र से इलाज करें या उससे कार्बोवेज या कार्बन एनिमेलिस से, वहाँ जब ठहर जाती है उसके आगे वहाँ आप चल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ ना कुछ उसके ख़ास ऐसे असरात हैं जो ना कार्बन अकेली में दिखाई देंगे ना सल्फ़र में दिखाई देंगे। इनके मिजाज से मिलने से एक तीसरी चीज़ पैदा होती है, और बाज़ दवाओं में, बीमारियों में वो बहुत ही अहम किरदार दिखाते हैं। इस ज़िम्मन में आर्सेनिक आयोडाइड भी मैंने आपको बताया था एक दफ़ा कि वो कैंसर को चेक करने में बड़ा नुमाया काम करता है, और कैलकेरिया सल्फ भी कैंसर की बीमारियों में एक बहुत अहमियत रखता है। यानी शुरू में दिया जाए तो वो जिस्म की ख़राबियाँ जो कैंसर बनाने में मददगार हो जाती हैं, उनको शुरू से ये ठीक कर लेती हैं दवाएं, और आगे नहीं बढ़ता फिर। मगर अब मैं आपको कैलकेरिया कार्ब्स पढ़ाने लगा हूँ। ये तमहीद इसलिए की है कि आपको याद रहे कि एक बहुत अहम दवा है ये। कैलकेरिया कार्ब का मिजाज ऐसा है कि मोटा जिस्म और निस्बतन फ्लैबी, और ख़ास तौर पर पेट बड़ा हुआ बच्चों में, अगर कोई छोटे से कद का मोटा सा बच्चा जिसका पेट आगे जिसका उल्टा तवा रखा हो, यूं करके आगे बढ़ा हो, तो वो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट अमूमन होता है। लेकिन बचपन में उसकी पहचान बहुत आसान है, क्योंकि या उसके दांत निकलते ही नहीं, वक्त हो गया और दांत नहीं निकल रहा है, या बौने बौने दांत निकल के वहीं घिस के ख़त्म हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की खराबी है। और उसमें डॉक्टर्स कैल्शियम देते हैं और कैल्शियम की मददगार विटामिन गालबन ए डी सिर्फ ए नहीं देते साथ, अच्छा डी देते हैं। तो वो कहते हैं इस वजह से इसको तकलीफ थी, वक्ती तौर पर फ़ायदा हो जाता है, लेकिन मरीज़ की कैफियत मुस्तकिल नहीं बदलती। असल बात यह है कि विटामिन डी और कैल्शियम उसके बहन भाइयों और दूसरे बच्चों की रोज़मर्रा की उसी तरह ग़िज़ा है जिस तरह इसकी है। उसके बावजूद उसको क्यों ज़रूरत पड़ी विटामिन डी की और एक्स्ट्रा कैल्शियम की, जिसका मतलब बीमारी कुछ और है। आपने वक्ती तौर पर सप्लाई करके थोड़ी देर के लिए फ़ायदा उठा लिया, लेकिन
मरीज तो वही रहा उसी तरह, सारी ज़िंदगी उसकी तकलीफ उसी तरह रहेगी। उसके मुतल्लिक हमने जो प्रूविंग करके देखा है तो ये पता चलता है कि कैलकेरिया कार्ब से अक्सर प्रूविंग में मेरा ये ज़ाती तासुर यही है कि एक किस्म की एलर्जी पैदा हो जाती है जिस्म को। जब भी किसी बुनियादी चीज़ से एलर्जी पैदा हो तो चाहे विटामिन डी के ना होने से हो, इससे बहस नहीं है, जिस्म में दाखिल भी करें तो उसको कबूल नहीं करेगा, उसको धक्का दे के बाहर कर निकाल देगा। ये डॉक्टर्स इन चीज़ों को बाज़ दफ़ा बाज़ छोटे दायरों में खुद देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, लेकिन उस दायरे को सारी ज़िंदगी पर नहीं चिस्पा करते। मसलन रिजेक्शन का निज़ाम है, गुर्दे दिए, गुर्दे लगाए, बाज़ गुर्दों को जिस्म रिजेक्ट कर देता है, बाज़ चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है, और रिजेक्शन जो है वही दरअसल अंदर अपनी गहरी कुनों के एतबार से एलर्जी है। एलर्जी की बेशुमार किस्में हैं। असल है गहरा खौफ, रूह की पहनाइयों में गहरा अंदर कोई खौफ मौजूद है जो किसी वक्ती हादसे से भी हो सकता है, किसी चीज़ के बार बार गलत इस्तेमाल से भी हो सकता है। तो कैल्शियम से एक रद्द अमल पैदा हो जाता है और वो रद्द अमल कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने की राह में हायल रहता है। और अगर आप वक्ती तौर पर ज़बरदस्ती कैल्शियम खिला दें और साथ विटामिन दे दें तो कैल्शियम की ग्रोथ तो दिखाई देगी, मगर अनइवन ग्रोथ के आसार दूसरी जगह भी ज़ाहिर हो जाएंगे। ऐसे बच्चे के दांत तो आप निकाल सकते हैं कैल्शियम देकर, मगर बाज़ दफ़ा उसकी टांगों के बेंडीनेस ठीक नहीं कर सकेंगे, कुबड़ा भी होना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये बच्चा टांगें यूँ फैल के बैंडी सी हो जाती हैं, उनमें जान नहीं रहती। तो कैल्शियम ने एक जगह ज़रूरत को तो पूरा कर दिया, मगर बाकी जगह उसने ज़्यादती का असर दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें भी अनइवननेस आ जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट का मरीज़ कैल्शियम के नुक्ते नगाह से भी मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह भी पहचाना जा सकता है कि इसके अंदर कार्टिलेजस टिश्यू तो बनता है ठीक, लेकिन कार्बोनियस टिश्यू नहीं बनता, इसलिए हड्डियों में ताकत कम होती है। हड्डियों में एक लोच भी होनी चाहिए, नरमी भी होनी चाहिए, वो कार्टिलेज से पैदा होती है। जैसे आपका सुक्रोस्कैपुला है, पीछे हड्डी का चप्पन, उसमें कई दफ़ा इंसान गिरता है और अगर वो सख्त बनाया जाता अल्लाह की तरफ से तो कई बार हाथ टूट चुका होता, लेकिन उसको खुदा ने ऐसा बनाया है कि काफ़ी चोटें बर्दाश्त कर लेता है। पिछाड़ खा के लोग गिरते रहते हैं लेकिन वो दब जाता है और नहीं टूटता। ये कार्टिलेजस टिश्यू कहलाता है। और हड्डियों में भी जो गोश्त आप कई दफ़ा खाएं तो एक पतला से पतली पत्ती सी होती है, नरम सी, और बाल लोगों को बहुत पसंद है, वो कुरमुर कुरमुर करती है ना खाने में, वो गोश्त के साथ बड़े शौक से खाते हैं। वो कार्टिलेज है, हड्डी है जो हार्ड हिस्सा है उसका, और हर हड्डी में दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं असल में। ये चूँकि कम हो जाता है इसलिए बोन्स के अंदर सख्ती नहीं रहती, कजी के रुझानात, मुड़ने के, कुबड़ेपन के, ये सारे कैलकेरिया कार्ब की इलामतों में पाए जाते हैं। ज़्यादा इसमें इसलिए होते, कैलकेरिया के और भी हैं सॉल्ट्स, कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया सल्फ है, और भी कई हैं लेकिन कैलकेरिया जो मैं बता रहा हूँ उसमें इजाफा इसलिए होता है कि हड्डियों के निज़ाम को मसल्स का निज़ाम तक़वियत देता है, और अगर मसल्स का निज़ाम मजबूत हो तो हड्डियों को सीधा रखने में और सही उनके इस्तेमाल में बहुत नुमाया काम करता है। अब घुटने की हड्डियां हैं, अगर इनके साथ मसल्स का निज़ाम ठीक ना हो तो जोड़ घिस के ख़त्म हो जाएं, रीढ़ की हड्डी में एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएं मोहरे, और होते रहते हैं ये। तो दोनों चीज़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए सेहत के लिए। कैलकेरिया कार्ब में दोनों जगह खराबी है। कार्बन का एटम जिम्मेदार है मस्कुलर निज़ाम की कमज़ोरी और फ्लैबीनेस और स्लगिनेस पैदा करने में, और कैल्शियम का निज़ाम हड्डियों में कमज़ोरी पैदा करने वाला। इसलिए कैलकेरिया कार्ब बहुत अहम दवा है।
روزمرہ کے جسم کے میں غیر معمولی اثر دکھانے والی دوا ہے. عام طور پر سلفر کے بعد بتایا جاتا ہے، اور کلکیریا کے بعد دوبارہ سلفر نہیں دینی بلکہ لائکوپوڈیم دینی ہے. لیکن یہ چکر تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا رسٹاکس مسلز کی طاقت کے لیے اور کئی چیزوں میں بہت مفید ہے. ریڑھ کی ہڈی کی چوٹوں میں جو چک پڑ دی ہے اس میں بھی مفید ہے. لیکن جہاں وہ کام ختم کرے گی وہاں کلکیریا کارب لازم ہو جائے گی. اور بہت سی دواؤں کا کرونک ہے. یہ بہت اچھی طاقتور دوائیں بھی ایک حد تک پہنچتی ہیں، وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کا آسمان وہاں آگے ختم ہوتا ہے. پھر اگلے آسمان کے لیے زیادہ صلاحیتوں والے وجود کی ضرورت ہے. اس میں کلکیریا کارب بہت اہم ہے. اس میں اب دانتوں کا میں بتا چکا ہوں. اکھڑے پھکھڑے دانت، سر نکالتے کالے کالے سے ہو جاتے ہیں اور یا اگتے ہی نہیں ہیں یا دیر میں اگتے ہیں، ایسے بچوں کو آپ کو فوراً دیکھ لیتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے اس کو کلکیریا کارب بہت مفید ثابت ہوتی ہے. اور جہاں مزاج مل جائے وہاں بار بار کی سردردی کی بجائے آپ اونچی طاقت میں ایک دے دیں اور وہ انتظار کریں، پھر 1-2 مہینے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہر چیز میں ایک رفتہ رفتہ پیدا ہونے والی تبدیلی دکھائی دینے لگتی ہے اور بچے کی شکل تبدیل ہو جائے گی. اس کا جو سٹبینس سی ہے، عجیب لگتا ہے، وہ مٹھے جیسی، وہ تبدیل ہو کر وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو قد بڑھانے کے لیے جو میں نسخہ دیتا ہوں اس میں یہ نہیں ڈالی ہوئی کیونکہ یہ زیادہ گہری دوا ہے اور بعض کیسوں میں کام کرتی ہے. سلیشیا بھی گہری دوا ہے مگر وہ قد بڑھانے کے میں اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ میرے عام نسخے میں روزمرہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور چھوٹی طاقت میں ہے، اس کا نقصان نہیں ہے اللہ کے فضل سے. کلکیریا کارب اونچی طاقت میں مزاج بدلے گا تو ساتھ قد بھی بڑھے گا اور ہر بات اپنے صحیح نقش پہ بیٹھ جاتی ہے. آپ نے تو مجھے ٹائپ کرا کے دینا تھا جو میں نوٹس تھے، تو آپ نے اسی طرح لکھ دیا. وہ جلدی کی وجہ سے میں نے کہا تھا بے شک ہاتھ سے لکھ دیں، تو اس کے بعد تو 2 دن گزر گئے. اب مجھے پڑھ کے پھر دیکھنا پڑے گا. نوٹس کچھ تھے، میں نے کہا انگریزی میں لکھ لیں اور اس کو ٹائپ کرا دیں. بعضوں کو یہ لائم کے استعمال کی وجہ سے معدے میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بچوں کو معدے کے علاج کے طور پر بعض دفعہ لائم واٹر دیا جاتا ہے اور بڑا پاپولر ہے. اس میں کچھ انہوں نے ایسا جوس بھی ڈالا ہوتا ہے جس سے وہ اسپیزم ہٹ جاتا ہے، ہوا نکلتی ہے. اور اکثر ایسے بچوں کو مائیں، اکثر کو نہیں تو کم بعض کو، اس وجہ سے کلکیریا کا مریض بنا دیتی ہے. اور کلکیریا زیادہ کھانے سے یا لائم زیادہ کھانے سے معدے میں جو خرابیاں ہیں وہ کئی قسم کی ہیں، لیکن چونکہ لائم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اس لیے یہ خیال کر لینا کہ کلکیریا سے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ درست نہیں ہے. وہ آئسوپیتھی ہے اور آئسوپیتھی میں بہت کم فائدہ ہوتا ہے. آئسوپیتھی کا مطلب ہے جس زہر سے کوئی بیماری پیدا ہوئی ہے اسی زہر کی ہومیوپیتھک ڈوز بنا کر دیں اور یہ توقع رکھیں کہ ان سب علامتوں کو ٹھیک کر دے گا. اس کو کہتے ہیں آئسوپیتھی. ہومیوپیتھی کا مطلب ہے ایسی دوائیں دینا یا زہر دینا ہومیوپیتھک ڈوز میں جو کسی بیماری کو پیدا، اس سے ملتے جلتے زہر کوئی بیماری پیدا کر سکتے ہیں. ان 2 چیزوں میں فرق ہے. مثلا ایکونائٹ ہے، ایکونائٹ کے اثرات نمایاں، خوف اچانک پیدا ہوگا، ہر بیماری سے خوف ہوگا، خشک سردی میں بیماریاں بڑھیں گی، خشک کھانسی ہوگی جس سے مجھے اس وقت ہو رہی ہے،
اور بہت سی علامتیں، مگر ایکونائٹ کی علامت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. یہ دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا کہ اس مریض نے ایکونائٹ کھایا ہوگا، یہ بیوقوفی ہے. ایکونائٹ تو شاذ کے طور پر کسی کو عمدن زہر کے طور پر دیا جائے تو ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اور اس کے وجود میں ٹاکسن پیدا ہو رہی ہے جس کا مزاج ایکونائٹ سے ملتا ہے. اس لیے ایکونائٹ از ہومیوپیتھک ٹو دیٹ ڈیزیز. یہ اس بیماری کی ہومیو دوائی ہے. لیکن اگر پتہ ہو کہ ایکونائٹ کھایا ہے تو ایکونائٹ کا اینٹیڈوٹ کام کرے گا، نہ کہ ایکونائٹ خود. اور اگر مجبوری ہو تو پھر ایکونائٹ بہت اونچی طاقت میں اپنا اینٹیڈوٹ بنتا ہے، ورنہ نہیں. ہر زہروں کے اثر پر یہی اصول کار فرما ہے کہ اگر آپ کے پاس دوسرا علاج نہ ہو تو جس وجہ سے کوئی معین بیماری پیدا ہوئی اور معلوم ہے کہ فلاں وجہ سے ہوئی ہے، اس کی بہت اونچی طاقت استعمال کریں تو وہ فائدہ دے سکتی ہے. بس کیلکیریا کارب سے جو میدے کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں، بگڑا ہوا اور برے حال کا میدا جو کھٹاس پیدا کرتا ہے، کھانا اندر دیر تک پڑا گلتا سڑتا رہتا ہے، اس کو وقت پر میدا پھینک بھی نہیں سکتا، ایسیڈیٹی کا رجحان زیادہ، یہ سب علامتیں اگر کیلکیریا کی وجہ سے بنی ہیں اس کے لیے آپ کو دوسری دوائیں ڈھونڈنی پڑیں گی. اگر لائم نہیں دیا گیا اور ویسے ہیں تو پھر کیلکیریا کام آ سکتا ہے. بیلاڈونا کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا کرونک کیلکیریا ہے، یاد ہے؟ بیلاڈونا میں کیا بات نمایاں پائی جاتی ہے؟ خون کا کسی ایک حصے کی طرف غیر معمولی رش. یہی چیز کیلکیریا میں پائی جاتی ہے. کاربوویج میں بھی ایک طرف کا خون کا رش پایا جاتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ بعض صورتوں میں کسی ایک طرف بڑھ جاتا ہے، لیکن کاربوویج میں وہ شدت اور وائلنس نہیں ہے جو کیلکیریا میں ہے. کیلکیریا کی وائلنس بیلاڈونا سے بہت ملتی ہے، اور ایسا مریض جس کو کیلکیریا کارب کی ضرورت ہو اس کو بیلاڈونا وقتی طور پر فائدہ دیا کرے گا، لیکن مستقل ٹھیک نہیں کر سکتا. کیلکیریا اگر آپ دیں گے تو وہ اس کا علاج ہے. اچھا، اس میں جو خون کا رش ہے یہ لنگز کی طرف بھی ہو جاتا ہے اور سر کی طرف بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سی ویسے اعضاء ہیں، اور باقی علامتیں دیکھنی پڑیں گی اس کی. کیلکیریا کارب سے اگر مزاج ملتا ہو تو ٹھیک، ورنہ اگر نہ بھی ملتا ہو پورا مزاج تو بعض چھوٹے دائرے کی بیماریوں میں بھی علامتیں ملنے سے یہ دوائیں کام کرتی ہیں. اس کا انیمیا سے بہت تعلق ہے. کیلکیریا کارب کا انیمیا پرنیشس ہوتا ہے اور بڑا ضدی ہوتا ہے. ایسے بچے کی سکن پیل ویکسی، جسے گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے بعض دفعہ مینڈک کے انڈر سائڈ جو ہے اس کے پیٹ کا رنگ ہے نا، چکناہٹ بھی اور ویکسی سی اور یلوئشنس، یہ جن مریضوں میں آئے وہ ضروری نہیں بچے ہوں. بعض دفعہ بڑی عمر کے لوگ بھی جن کے جگر ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کے نیچے پفینس آ چکی ہوتی ہے، ان کی جلد زرد رنگ کی اور دیکھ کے نظر کو تکلیف دیتی ہے، اس بیچارے کے اندر کچھ بھی نہیں رہا یوں لگتا ہے. اس موقع پر کیلکیریا کارب ہر عمر کی دوا ہے، خواہ وہ بوڑھوں میں پائی جائے علامت، جوانوں میں پائی جائے، بچوں میں پائی جائے. یہ اللہ کے فضل سے بہت گہرا اثر رکھنے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو صبر کی ضرورت ہے. فوراً توقع نہ رکھیں، کچھ عرصہ یا تو ایک اونچی طاقت میں دوا دیں اور پھر انتظار کریں. میرا یہ مشورہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ اونچی طاقت میں شروع میں نہ دیں، بچوں میں بے شک دے دیں، لیکن
جو بڑی عمر بچوں میں، بہت انفینٹس کی نہیں بات میں کر رہا، یہ دوڑتے پھرتے 2-3 سال کے بچوں کو، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں 30 سے شروع کر کے 200، 1000، پھر آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ کلوروسس کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ انیمیا کی قسم ہے نا؟ کلوروسس، کلوروسس CHLOROSIS، نہیں آئی نو سیروسس از کمپلیٹ ڈفرینٹ تھنگ، وہ جگر کا کینسر ہے۔ کلوروسس ہماری ہومیوپیتھی دواؤں میں بازیدی قسم کے انیمیا کے لیے کلوروسس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو پرنیشس انیمیا بھی کہتے ہیں۔ پرنیشس انیمیا کی کیا تعریف ہے بتائیے؟ نہیں B12 چھوڑیں، علامتیں بتائیں۔ ہاں ہاں، اس کو جو آئرن وغیرہ دینے سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں، تو اس کو وٹامن بی کی کمی کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، B12، وٹامن B12، اور اس کے بعد اسے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ وقتی طور پہ خون بن جاتا ہوگا۔ اب وجہ دیکھیں، مختلف وجوہات ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں اس سے بحث نہیں کہ اصل کمی کس چیز سے ہے۔ کیلکیریا کا آپ دی جائے تو پرنیشس انیمیا ٹھیک ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وٹامن B12 تو اس کو نارمل مل ہی رہی تھی، وہ دینی نہیں پڑتی اس میں، یعنی غذا میں وٹامن کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو جب کیلکیریا کا آپ دیں گے تو اس کی وٹامن خود بخود بننی شروع ہو جائے گی، اگر وہ وجہ تھی۔ یہاں تو انجیکشن کی ضرورت نہیں، کیلکار منہ سے دیں، پرنیشس انیمیا ادھر ادھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو اس کا فائدہ ہے۔ ہاں ہاں، آپ کو یہ بحث نہیں ہے کہ کیوں بیماری ہے، یہ پتہ ہے کہ بعض زہر ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، وہ خود ذمہ دار ہیں یا ان کے ہم شکل کوئی اور شیطان موجود ہے۔ اگر آپ پہچان لیں مزاج کو تو اس کی ہومیوپیتھک پوٹینسی خود بخود اندر انتظامات کرے گی، اور جسم کو خدا نے صلاحیت دی ہے کہ ان بیمار کمزور حصوں کو ٹھیک کرے اور نارمل گلینڈز وہ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیں، جس کے بعد انیمیا یا دوسری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تو صرف یہاں تک ہے، کیوں جی وقت ہو گیا ختم؟ اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ۔